إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے۔ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے، تورات کتاب کے مطابق، اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جو اللہ کی نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کری سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس آیت کے اندر ہدایت سے مراد احکام شرعیہ ہیں اور نور سے مراد اصول اور عقائد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ہدایت سے مراد دین حق کی طرف رہنمائی ہے، اور نور سے مراد ان احکامات کو کھول کر بیان کر دینا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہدایت سے مراد وہ مسائل ہیں جن کو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور نور سے مراد اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ اللہ والے اور علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دیتے تھے، وہ شہادت دیتے تھے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرما رہی ہیں، اور آپ پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کلام نازل ہوا ہے۔ جیسے یہودیوں کے اس مقدمے میں جس کا ذکر کل پرسوں گزرا تھا، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ صحیح تھا اور تورات کے مطابق تھا، تورات کے مطابق تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء اور راہبوں سے فرمایا، ان کے پادریوں سے، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوا الناس واخشون، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ یعنی امیر لوگوں کے اوپر اللہ کی حدود نافذ کرنے کے سلسلے میں تم یہ خوف نہ کرو، کیونکہ جب اس امیر مرد اور اس امیر خاندان کی عورت نے زنا کیا تو تم لوگوں نے رجم کا حکم ہی نہیں دیا۔ تم نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رجم کا حکم فرمائیں تو نہ ماننا، اس سے انکار کر دینا، اور تم لوگوں نے صرف اس خوف سے کہ وہ بڑے امیر کبیر خاندان کے لوگ ہیں، ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، یا وہ جو ڈونیشنز، اگر تم نے تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا تو وہ جو ڈونیشنز یا نذرانے تمہیں دیتے ہیں تمہارے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اس بات سے ڈرو کہ اگر تم نے اللہ کی حدود کو نافذ نہ کیا
اور امیروں کے نذرانوں کے لالچ میں تورات کی آیات کا یا تو تم مطلب غلط نکال دیتے ہو، یا تم ان کو چھپا لیتے ہو، اور یا تم اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ آیت رجم کی جن سی ہے کہاں تورات کے اندر آئی۔ تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں تمہیں بہت ہولناک اور دائمی عذاب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں، سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں حکام کے اوپر فرض کی۔ ایک تو یہ کہ فیصلہ کرنے میں اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کریں، کہ نہیں اگر ہم نے یہاں پر فیصلہ صحیح کر دیا، اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیا تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے یا ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، نہ، بلکہ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو، لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا کریں گے، نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت کے پیچھے، دنیا کے لالچ کے پیچھے ان کو بدل دیتے ہو اور ان کو چھپا لیتے ہو، یہ چیز جو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کا خوف حق گوئی یا نصیحت کرنے سے باز نہ رکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کا خوف، جو حق بات ہے وہ کہہ دینی ہے، یا عظیم نصیحت کرنے سے باز نہ رکھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو جو حق چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دی۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو حکم قرآن میں نہیں، یہ تو تورات میں بھی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کر دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بے ایمان ہو، تم تورات کے اندر یہ تحریف کر رہے ہو یا اس کو چھپا رہے ہو اس حکم کو جن سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کا خوف حق گوئی یا عظیم یعنی نصیحت کرنے سے باز نہ رکھے۔ اچھی نصیحت اور حق کی بات کرنا بہت عظیم بات ہے، یا عظیم نصیحت کرنے سے باز نہ رکھے جب اسے اس کا علم ہو، کیونکہ یہ خوف نہ موت کو نزدیک کر سکتا ہے نہ رزق کو دور کر سکتا ہے۔ تم کسی امیر آدمی کے اس میں اثر رسوخ کی وجہ سے یا اس کی دولت کی وجہ سے حق بات کو چھپا دو گے تو یہ خوف نہ تو موت کو نزدیک کر سکتا ہے، حضور نے فرمایا حق بات کا کہنا، نصیحت کا کرنا نہ رزق کو دور کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا۔ اچھا، آگے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں میں بدلہ ہے، جیسے
اس کے احکامات جاری ہوئے، اور تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، تو جس نے خوشی سے بدلہ دے دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، وہ اس کا گناہ کا کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگلی آیت کے اندر، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اشارہ ادھر ہی ہے کہ جب انہوں نے زنا کیا اور وہ لے کر مدینہ طیبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یہودی عالم کو قسم دی، اور حضور نے پوچھا بتاؤ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں جس نے تم لوگوں کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہ جس نے تورات نازل کی، بتاؤ یہ حکم کیا ہے تورات کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہودی چیخ اٹھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ خیر، اب قرآن مجید نے تورات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا، تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور زخمیوں میں بدلہ ہے، تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اچھا، اب قرآن پاک تورات کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، تورات کے حوالے سے، کہ تورات میں بھی ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور یہ آیات جیسے کہ رجم کی آیت ابھی تک تورات شریف میں موجود ہے، یہ آیات اب بھی تورات میں موجود ہیں، ابھی بھی۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے، اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے میں عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور دانت کے بدلے میں دانت، جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ یہ تورات کے اندر آج بھی موجود ہے، جو کہ قرآن کے اندر بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے، تورات کے اندر کتنی تبدیلیاں ہوئیں، انہوں نے تبدیلیاں کر دی، اور خود انہوں نے اس کو ایکنالج کیا کہ ہاں تورات کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید نے تورات کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ آج بھی تورات کے اندر اسی طرح موجود ہے، اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی بہت بڑی اور قوی دلیل ہے، اور قرآن کے برحق ہونے کی بہت بڑی اور قوی دلیل ہے۔ حالانکہ یہود جو ہیں وہ اس آیت کو تورات میں سے نکال سکتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو کہتے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں یہ حکم ہے، حالانکہ تورات میں تو یہ حکم ہی نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ قرآن ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہود بڑے آرام سے مسلمانوں کو کہہ سکتے تھے، اس آیت کو نکال دیتے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آیت تورات میں موجود ہے، جہاں انہوں نے پہلے اتنی آیات نکالی تھیں یہ آیت بھی نکال دیتے تورات میں سے۔ تو پھر مسلمانوں کو کہتے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آیت تورات میں موجود ہے، اور تورات میں یہ آیت موجود ہی نہیں ہے، یہ آیت تو موجود ہی نہیں ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا
اور قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ کہ وہ ایسا نہیں کر سکی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے اس آیت کو آج بھی محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کرائی، جو قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے، اس آیت کی جنسی ہے۔ تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اچھا، اگر جرم کرنے والے نے آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، اگر جرم کرنے والے نے توبہ کر کے خود کو خوشی کے ساتھ حد کے لیے پیش کر دیا، جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، بازو توڑ دیے، آنکھ نکال دیے، یہی ذکر ہو رہا ہے نا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے خود کو اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ عمل جب اس پر حد جاری ہوگی، یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ امام مسلم حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں۔ جس نے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اور اس پر حد جاری ہوئی تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی جرم، اس نے کسی کی آنکھ نکال دی ہے، اس کے بدلے میں اس نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا، حد جاری ہو گئی، اس کی آنکھ نکال دو، تو اس نے اپنے آپ کو، اس نے توبہ کر لی، یا وہ اس پر حد جاری ہوئی، تو یہ حد جون سی ہے، یہ اس کے اس گناہ کا کفارہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اگر بدلہ لینے والے نے، جس نے بدلہ لینا تھا، اس نے اس کو معاف کر دیا اور اس سے بدلہ نہ لیا، تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بدلہ لینے والے نے نہ لیا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔